مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأمتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔ حدوں ود درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہاں تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ حاضرین محترم، گرامی القدر سامعین ذی الاحتشام، آج کا یہ نورانی وجدانی اجتماع سلطان العارفین کے عقیدت مندوں کا سجا ہوا اور حضرت قبلہ پیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ منعقد۔ تو اس مختصر نشست میں اپنا کوئی نظریہ یا اپنے خیالات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی بجائے میں نے یہی سمجھا کہ جن کے نام کی محفل ہے انہی کا نام پیغام دے دیا جائے، انہی کا پیغام آگے کنورٹ کر دیا جائے۔ تو سلطان العارفین نے اپنے وابستگان، اپنے عقیدت مندوں، نام لینے والوں اور صرف اپنے حلقہ ارادت والوں کو ہی نہیں بلکہ تمام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پیغام دیا۔ فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو۔ اللہ کا نام لینا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کے ذکر سے اپنی دل کی دنیا کو آباد رکھنا، اے بھی گہنا بھارا ہو۔ یہ بھی بڑا قیمتی زیور ہے۔ گہنا زیور کو کہتے ہیں پنجابی میں، گہنا پنجابی میں زیور کو کہتے ہیں۔ تو زیور آرائش کے لیے ہوتا ہے، زیور سجاوٹ کے لیے ہوتا ہے، زیور پہلے سے خوبصورتی کو مزید چار چاند لگانے کے لیے ہوتا ہے، چمک دمک کو پر رونق بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو تم اپنی زیب و زینت، اپنی آسائش و آرائش کے جتنے سامان کرتے ہو، اپنی بناوٹ اور سجاوٹ کے لیے جتنے اہتمام کرتے ہو، اچھا لباس ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی سوسائٹی ہو، اچھے حالات ہوں، تو اپنی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے اور خوبصورت رکھنے کے لیے جتنا اہتمام کرتے ہو، تمہارے نظریات میں ایک انقلابی وجدان کی لہر دوڑانے کے لیے سلطان العارفین نے کہا اپنی زندگی کو خوبصورت بنا کر خوبصورت رکھنے والوں، زندگی کی سج دھج اللہ کے ذکر سے ہے۔ زندگی کی سج دھج اللہ کے ذکر سے ہے۔
اس دنیاوی آرائش کے سامان سے تمہاری دنیاوی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن جو ہی تمہاری دنیاوی زندگی تمام ہوئی، ساری خوبصورتیاں، ساری سہولتیں، سارے سامان آرائش یہاں رہ گئے اور منو مٹی کے نیچے تو آ گیا، تیرا نام و نشان وقت سے مٹ جائے گا۔ لیکن اگر تو نے اپنے باطل کو سجانے کے لیے خدا کے ذکر کا سہارا لیا تو یاد رکھ، زمانہ لاکھ کروٹیں بدلے، تیری خوبصورتی دن بہ دن بدلتی جائے گی۔ تیری خوبصورتی، تیرا حسن و جمال، دیکھو داتا علی حجویری کو، دیکھو خواجہ اجمیری کو، دیکھو فرید الدین گنج شکر کو، دیکھو نظام الدین محبوب الہی کو، دیکھو شاہ سلیمان توسوی کو، دیکھو محمد غوث بالا کو، دیکھو شیخ سید عبد القادر جیلانی کو، اور دیکھو جس مرضی فقیر کو جس نے اپنے آپ کو سجانے کے لیے دنیا کی آرائش کا سہارا لیا، وہ بھی مٹ گیا، اس کا نام بھی مٹ گیا۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو سجانے کے لیے اس کے ذکر کا سہارا لیا، زمانے نے کروٹیں لاکھ بدلی لیکن اس کا نام دن رات چمکتا رہا۔ تاجداراں دے نا امیراں دے، دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی گہنا بھارا ہو۔ قیمتی زیور اللہ کا ذکر ہے، قیمتی زیور اللہ کا ذکر ہے۔ اب وقت قلیل ہے کہ اس کی تمثیلات کی طرف جائیں، بات آپ کے ذہن میں اتر گئی۔ اب جس مرضی فقیر کی زندگی کو دیکھ لو، جس نے اللہ کے ذکر سے خود کو سنوارا، آراستہ کیا، پھر وہ ایسا سجا سنورا کہ اس کے حسن میں کبھی بھی فرق نہ پڑا۔ وہی لوگ ہیں جو تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیتے ہیں۔ زمانہ ہزار کروٹیں بدلے لیکن ان کی ابدی حیات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی کہتے ہیں تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ اے زمانے، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی گہنا بھارا ہو۔ اور یہاں سلطان العارفین نے ایک اور پیغام دیا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام جپنا، سجدے کرنا، ریاضت کرنا، عبادت کرنا، زہد کرنا، تقوی اختیار کرنا، فرمایا یہ اللہ اللہ دن رات کا تقوی و طہارت، یہ بھی گہنا بھارا ہو، بڑا قیمتی زیور ہے، بڑا چھپا خزانہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کبھی کسی موڑ پر کسی زاویے سے سوچتے ہوئے یہ خیال دل میں نہ دینا کہ میری نمازیں مجھے بچا لیں گی، میرے روزے مجھے بچا لیں گے، میری عبادت مجھے بچا لے گی، میری ریاضت مجھے بچا لے گی۔ یہ تجھ پر فرض ہے، تو اس کا بندہ جو ہے یہ اب اس کی مرضی کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ وہ محبوب جو ہے، محبوب حقیقی جو ہے، اگر تو اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو پھر نمازیں نمازیں ہیں، روزے روزے ہیں، حج حج ہے، زکات زکات ہے، خیرات خیرات ہے۔ لیکن اگر اس نے ٹھکرا دیا تو کچھ بھی کچھ نہیں، کچھ بھی کچھ نہیں۔ یہ بڑے درجے کی باتیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، چون در چشم شاہد نہ یاید زرت، زرو خاک یکساں نماید برت۔ اگر یار کی نظروں میں سونا قبول نہ ہو تو پھر وہ سونا اور مٹی ایک قیمت کی ہوتی ہے، پھر وہ سونا اور مٹی کی ایک ہی قیمت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی بارگاہ میں قبولیت پا گئے تو 10 گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، لامحدود اجر ملے گا۔ لیکن اگر قبولیت نہ ہوئی تو کچھ بھی نہ ملے گا۔ سو فرمایا کہ ہیں یہ درجے کی باتیں،
لیکن کبھی کسی موڑ پہ یہ نہ سمجھنا کہ میری نمازیں مجھے بچائیں گی، میرے روزے مجھے بچائیں گے، میری عبادت مجھے بچائے گی۔ سلطان العارفین نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ اے بھی گہنا بھارا ہوں، لیکن یاد رکھنا نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا۔ نجات کا دار و مدار روزے نہیں، زہد نہیں، تقوی نہیں، طہارت نہیں، عبادت نہیں، نجات کا دار و مدار مصطفیٰ کا اشارہ ہے، نجات کا دار و مدار مصطفیٰ کی شفاعت ہے، نجات کا دار و مدار کملی والے محبوب کا سہارا ہے، نجات کا دار و مدار کملی والے محبوب کی نگاہ رحمت ہے۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، محبوب ان گناہ گاروں سے کہہ دو اپنے گناہوں کو لے کر کہیں دھکے نہ کھاتے پھریں، جاؤ کا تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ گناہ گاروں گناہ لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور ایک منظر قرآن نے یہ بھی پیش کیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینے چلے گئے، حرام ہو گیا اہل ایمان پر مکہ میں رہنا، تب تک کسی مسلمان کے لیے مکہ میں رہنا جائز نہ تھا جب تک دوبارہ مصطفیٰ نے مکے میں قدم نہ رکھے۔ میں قرآن کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ اس دورانیے میں محبوب چلے گئے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، اس دورانیے میں وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن مکہ نہ چھوڑا محبوب کے چھوڑنے پر، جب وہ فوت ہوئے قبروں میں گئے تو فرشتوں نے ان سے سوال کیا فیما کنتم، تو اتنے بڑے بڑے گناہ لے کر یہاں قبر میں آ گئے ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، کافر غالب تھے، نہ مکہ چھوڑنے دیا، نہ نماز پڑھنے دی، ہمیں عبادت کا موقع نہیں دیا کافروں نے، ہم گناہ نہ بخشوا سکے۔ تو پھر ان فرشتوں نے کیا جواب دیا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، اور گناہ لے کر قبروں میں آنے والوں تمہیں مدینہ نظر نہیں آتا تھا؟ اور گناہ لے کر قبروں میں آنے والوں تمہیں مدینہ نظر نہیں آتا تھا؟ گناہوں کی گٹھڑی کو اٹھا کر خاک مدینہ پر قدم رکھنا تمہارا کام تھا، تمہارے سارے گناہوں کو بہا کر لے جانا رحمت خدا کا کام۔ لہذا سلطان العارفین نے فرمایا لوگو کہیں کسی غلط فہمی میں نہ رہ جانا، نماز روزے حج زکات عبادات کرنا یہ بندوں پر فرض ہے، بندے جو ہیں، لیکن نجات کا دار و مدار عبادتیں ریاضتیں نہیں، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، سارا جہان۔ اب سارے جہانوں میں فرشتے بھی ہیں، سارے جہانوں میں انبیاء بھی ہیں، سارے جہانوں میں رسل بھی ہیں، سارے جہانوں میں ساری امتیں ہیں، سارے جہانوں میں میں اور تو بھی ہے، سب ہیں۔ فرمایا کوئی کون بھی ہو، اس روز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء، تمام ملائکہ، تمام رسل، تمام امتیں جو در بدر پھریں گی انہیں بھی یہی ماننا پڑے گا، اور ایک ایک نبی کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے ہمارے لیے رب سے کچھ مانگو، اور وہ نبی خود کہیں گے جاؤ آگے جاؤ، ہم تو خود مصطفیٰ کا اشارہ تلاش کر رہے ہیں، ہم تو خود مصطفیٰ کا اشارہ مانگ رہے ہیں، ہم تو اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کے منتظر ہیں۔ ساری دنیا کملی والے محبوب کے اشارے کی منتظر ہوگی۔ گویا کہ رب کائنات قیامت کا دن سجا کر ساری کائنات کو یہی تو دکھانا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو میں رب ہوں، مجھے کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے مجھے ضرورت نہیں، میں نے تو اپنے یار کی یاری کو نبھانے کے لیے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرمایا یاد رکھو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، نجات کا دار و مدار مدینے والے کا اشارہ ہے۔ اعلی حضرت نے بھی یہی کہا تھا، فرمایا مجھ ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ میں کیا، اور میں نے اپنی مختصر زندگی میں کتنے گناہ کر لیے ہوں گے، تیری رحمت کے سامنے
میرے گناہوں کی کیا حقیقت، ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، محبوب مجھ سے 100 گناہ گا، 100 لاکھ ہوں، 100 لاکھ ہوں، 10 کروڑ بنیں گے، 100 لاکھ ہوں، ان کے لیے محبوب تیرا ایک اشارہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو پھر سلطان العارفین فرماتے ہیں جب نجات کا دار و مدار محبوب، جب نجات کا دار و مدار محبوب ہے تو پھر اپنے وقت کو ضائع نہ کر، اپنے وقت کو برباد نہ کر، بیگانہ بن کے زندگی نہ گزار، زندگی کا طریقہ یہ بنا لے کہ حدوں ود درود نبی تھے، جس دا ایڈ پسارا ہو، ارے جس کے اشارہ بازو پر، جس کے اشارہ انگشت پر تیری نجات کا دار و مدار ہے، پھر زندگی میں تو اس پر درود پاک پڑھتا رہے، پھر زندگی میں اس پر درود پاک پڑھتا رہے، ساری ساری رات تیرے لیے جاگنے والا، غاروں اور بازاروں میں، مسجدوں اور گھروں اور حجروں میں، اور زمین تو زمین، عرش اولا کی تنہائیوں میں تیرے لیے دعائیں کرنے والا، میرے دوست کیا تیرے پاس کوئی ٹائم نہیں اس محبوب پر درود پڑھنے کے لیے، جس نے اتنا تجھے یاد رکھا، تو اسے بھول کے زندگی نہ گزار، بلکہ اس کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نکال، حدوں ود درود نبی تے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور اس روایت کو جذب القلوب الی دیار المحبوب میں علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا، سعادت الدارین میں مولانا یوسف بن اسماعیل نبہانی نے روایت کیا، اور اس روایت کو دیگر کئی صوفیاء، فقہاء اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے میں تجھے اتنا قریب کر لوں جتنا آنکھ کا نور آنکھ کے قریب ہوتا ہے، آنکھ کا نور، بولو ہاں یا رسول اللہ ضرور، یا اللہ ضرور اتنا قرب چاہتا ہوں، فرمایا کیا تو چاہتا ہے میں تجھے اتنا قریب کر لوں جتنا پھول کی خوشبو پھول کے قریب ہوتی ہے، ہاں یا اللہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو اتنا قریب کر لے، فرمایا اگر میرا اتنا قرب چاہتا ہے تو پھر میرے محبوب پر درود پڑھا کر، پھر میرے محبوب پر۔ اب دیکھو قرب کتنا ہے کہ بغیر فرشتے کے اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی زیادہ قرب چاہیے، پتہ چلا قرب کا کوئی مقام وہ بھی ہے جو نبیوں کو بھی تبھی حاصل ہوگا جب مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے۔ تو میرے دوستو آؤ حدوں ود درود نبی تے، جس دا ایڈ پسارا ہو۔ میں یہیں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ جامع مسجد مبارک میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ انشاءاللہ العزیز 12 ربیع الاول کی رات کو، پچھلا 12 ربیع الاول جو گزرا تو 52 لاکھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، آئندہ کا ٹارگٹ ہے سال بھر کا کہ ہم آئندہ ربیع الاول کی رات جب آئے گی تو بارگاہ نبوت میں 2 کروڑ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، درود پاک پڑھیں اور پھر اس محفل میں آئیں تاکہ اجتماعی طور پر، اجتماع کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی 1000 مرتبہ پڑھے گا، کوئی 1,00,000 مرتبہ پڑھے گا، کوئی 10 لاکھ مرتبہ پڑھے گا، کوئی 50,000 مرتبہ پڑھے گا، لیکن جب بارگاہ میں 2 کروڑ پہنچے گا تو پھر 5 دفعہ پڑھنے والے کو بھی 2 کروڑ کا ثواب ملے گا، اور لاکھوں پڑھنے والے کو بھی 2 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ تو آؤ درود پاک کی بہاریں سجا دو، گھر گھر میں درود ہو، بچے بچے کی زبان پر درود ہو، تاکہ مدینے والا راضی ہو جائے کہ اس امت کے لیے میں نے رات رو رو کر دعائیں کی تھیں، نبی امت کے لیے دعائیں کرے تو امتی تجھے بھی چاہیے کہ اس نبی کے درود و سلام کے لیے وقت نکالے۔ فرمایا حدوں ود درود نبی تے، جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا تھی باہو، میں قربان تنہا تھی باہو۔ سلطان العارفین کہتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، اللہم اجعلنی من امت محمد، اے اللہ مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، یا اللہ مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ انبیاء اور رسول مانگتے رہے، یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ تو نے مانگا بھی نہیں اور تجھے مصطفیٰ کی امت میں داخل کر دیا۔
فرمایا تیرے مقدر پر میں سلطان الباغ، سلطان العارفین، سلطان باہو، اے امت محمدی تیرے مقدر پر قربان جاؤں کہ تمہیں مصطفیٰ جیسا نبی ملا ہے۔ پہلے نبی تو خود دعائیں کرتے تھے، یا اللہ امت اب بس میں نہیں، قابو میں نہیں رہی، اس پر عذاب نازل فرما دے، خود نبیوں نے دعائیں کی۔ لیکن تیرے نبی کی محبتیں کیا ہے کہ عذاب والے فرشتے خود آ گئے، یا رسول اللہ اشارہ کرو طائف والوں کو برباد کر دیں، تو تیرے نبی نے کیا کہا؟ میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ پہلے نبی خود عذاب کو بلاتے رہے اور عذاب تیرے نبی کے دروازے پہ آ کر اجازت مانگتا رہا، لیکن تیرے نبی نے اسے اجازت نہ دی۔ ایسا پیارا نبی، فرمایا میں قربان تنہا تھی باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہو، وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم